ظاہر حدیث سے پس اصل ان کے نزدیک سنت یہ سنت پیغمبر، چاہے وہ سنت پیغمبر موافق عقل ہو یا مخالف عقل ہو، وہ اس کو نہیں جانتے، وہ تو اہل حدیث کو ہی مانتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے دھوکہ کھایا ہے بعض ظواہر سے، اور اسی لیے اللہ کے لیے وجہ عین و کف و اصابع و قدم و نفس و ساق کو ثابت کیا ہے۔ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کا کف ہے، اللہ کی آنکھیں، اللہ کا قدم ہے، اللہ کا نفس ہے، اللہ کی جو ہے پنڈلی ہے مثلا، کیونکہ یہ ساری چیزیں سنت میں وارد ہوئی ہیں۔ بغیر اس کے کہ وہ سند حدیث اور دلالت حدیث کو تمحص کر سکے، تمحص یعنی صاف و پاکیزہ کر سکے، اس سے قطع نظر بس حدیث کے ظاہر کو لے لیا ہے، جس سے اللہ کا چہرہ، اللہ کی آنکھ، اللہ کی انگلیاں، اللہ کے قدم، ان سب کو مانا ہے۔ اہل حدیث بھی چند مختلف فرقوں پر مشتمل ہے، ایک فرقہ نہیں ہو، اہل حدیث کی بھی چند قسمیں ہیں۔ اہل حدیث جو ہے اہل سنت کی ایک قسم ہے۔ نہیں ہے، ان کا عملی طور پر اہل حدیث ہے، ہاں بالکل۔ پھر ہاں اس کی وجہ ہے کیونکہ ہمارے مہاراج یہ کہتے ہیں کہ جو وہ ظاہر میں کہہ رہے تو اس کے ظاہر کو مانتے ہیں، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے اس کا مطلب اللہ کی جسم و جسمانیت کے قائل ہو گئے، کہ نہیں اس کے قائل نہیں ہم، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں، وہ اس طرح کا عقیدہ ہے ان کو، وہ یعنی اس لوازم کی طرف نہیں جا رہے ہیں کہ بس جو ظاہری لکھا ہے حدیث میں اس کو مانتے ہیں۔ ہمارے یہ ان کا کہنا ہوگا، لیکن جو ہے آپ اہل سنت کے عالم سے کیا ہم مانتے ہیں، لیکن جی صحیح بات ہے، صحیح سیاستہ میں ہے، لیکن آپ ان کے جو بڑے علماء ہیں ان سے بھی پوچھیں گے، نوبختی کا مجھے نہیں پتہ، لیکن بڑے علماء ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر روایات میں آیا کہ پروردگار عالم اپنا قدم، اپنا پیر جہنم میں ڈالے گا تو اس کو ہم مانتے ہیں۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اچھا آپ مانتے ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ اللہ کی جسم و جسمانیت کے قائل ہیں یا نہیں، اس کا مطلب جسم و جسمانیت کے کہتے نہیں اس کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ دونوں تضاد باتیں کہہ رہے ہوتے، اس لیے جو ہے جب وہ جسم و جسمانیت کے قائل نہیں، خالی ظاہر کے حدیث کو لے کر کے بیٹھے ہوئے، تو ہمارے علماء شیعہ بھی ان کو کافر نہیں مانتے، کہتے لازمے کو نہیں لو، چکے وہ لازمے کو مانتے نہیں اس لیے چھوڑ دو، بس جو ظاہری حدیث ہے اسی کو لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پھر تو کافر ہو جائے گا، پھر تو کافر ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں مانتے، آپ جا کے جو ہے دیکھیں نہیں مانیں گے وہ ظاہری کفر، یعنی وہ
اس بات کے قائل نہیں کہ اللہ جسم و جسمانیت رکھتا ہے، اس لیے کہ جسم و جسمانیت محدود ہونے کو اور محتاج ہونے کو دلالت کرتا ہے. جسم لامحدود نہیں ہوا کرتا، جسم کے اندر اللہ محدود ہو گیا. جسم جو ہے اس کا لازمہ یہ ہے کہ انسان ہر چیز کا محتاج ہو جائے گا. آؤ مدرس جو ہے ایک جو دلیل پیش کیا گیا جس وہ جو ہے کہتے اگر خدا جسم رکھے تو اس کو ٹوائلٹ کا محتاج ہو جائے گا. جو خدا ٹوائلٹ کا محتاج ہے وہ خدا تھوڑی رہا ہے. نہیں، یہ شوخی میں آؤ مدرس کہا کر ہاں مدرس نہیں کہا کرتے ہیں. ہاں لیکن بہرحال جسم خود ایک محدودیت ہے کہ اللہ محدود ہو کر کے رہ جائے گا. ہاں جی جی محیز کے بغیر جسم نہیں مانا جائے گا. اس کی ماہیت ہی محیز ہے. جب محیز ہو گیا تو جگہ گھرنے کا محتاج ہو گیا. روح کے اندر نہیں، بالکل بالکل پاگل کو تو نہیں بول رہے ہیں، اتنی عقل تو رکھتے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں لیکن ان سے کہیں کہ اس کا مطلب آپ جسم و جسمانیت کو مانتے ہیں؟ کہتے نہیں اس کو نہیں مانتے. بات یہ نہیں ہے، بات اصل یہ ہے کہ جسم و جسمانیت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ بات ہے. جس وہ وجہ ہو، عین و کف و قدم و انگلیاں و ساق و پنڈلی یہ سب مانتے ہیں. لیکن جب ان سے کہا جائے کہ اہل سنت حدیث کی روشنی میں یہ مانتے ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ اس کا مطلب آپ جسم و جسمانیت کے قائل ہیں، تو کہتے ہیں نہیں اس کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ اس سے ان کو پتہ ہے کہ کفر لازم آتا ہے، محدودیت لازم آتی ہے، اور اللہ محدود نہیں ہے، وہ خود بھی مانتے ہیں. اس لیے کہ حدیثوں میں یہ آیا ہے جیسا آیا ہم مانتے ہیں. وہ ان کا کہنا ہے کہ حدیثوں میں چونکہ یہ آیا ہے اس لیے ہم اس کو مان رہے ہیں. ظاہری احادیث کو لے لے اس کی اب یہ ٹیپ نہ ہو رہا ہوتا تو ہم کچھ اور کہتے، لیکن بہرحال اس نے ٹیپ